یہ ذرا آپ ان جنرل بتائیں کہ پہلے تو بتا دیں کہ چارٹنگ ہوتی کیا ہے. میں نے تو صرف اتنا سمجھا ہے کہ جو پرائس ہے وہ ہر چیز کو امبیڈ کر رہی ہوتی ہے اپنے اندر. سو ہمارے ناظرین کو بتائیں ایز اے ٹیکنیشین کہ چارٹنگ ہے کیا, ٹیکنیکلس ہیں کیا, ہاؤ یو پیپل آر ایبل ٹو پریڈکٹ اینڈ واٹ یو سے آفن ہیپنس ان دا مارکیٹ. ویری انٹرسٹنگ کویشچن ہے, اور یہ وہ کویشچن ہے جو اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں. تو اس کا سمپل آنسر یہ ہے کہ جی پکچر اسپیکس 1000 ورڈس. سو آبویسلی اس میں جو مارکیٹ کی والیٹیلیٹی ہے, مارکیٹ کے اندر جو پرائس ایکشن ہے, مارکیٹ کی اوور آل مومنٹم ہے, اس کو آپ اگر کسی ایک پکچر میں دیکھ سکیں تو اس کو ہم چارٹ کہہ سکتے ہیں. اور چارٹنگ ایک بیسکلی ایک اسکل سیٹ ہے جس کے اندر آپ انالائز کرتے ہیں, پرائس پیٹرن کو دیکھتے ہیں, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو کمپیئر کرتے ہیں, اور آپ فورکاسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہسٹوریکلی جو ٹرینڈ آپ نے دیکھا مارکیٹ میں اس کو دیکھ کے اگلے مارکیٹ میں اگلے کچھ دنوں میں کیا ٹرینڈ رہے گا, یا مارکیٹ اگلے کچھ دنوں میں کس طرح چلے گی. سو یہ جو چارٹس ہیں یہ مارکیٹ لیول پر بھی ہوتے ہیں, اسٹاک لیول پر بھی ہوتے ہیں, اور یہ ہسٹری کو دیکھ کر فیوچر پریڈکٹ کرتے ہیں. از اٹ رائٹ انڈرسٹینڈنگ آف چارٹنگ؟ Yes, but not always, because one of the belief in technical analysis is کہ history repeat itself and prices are non-random. تو obviously history کے پیٹرن کو دیکھ کے آپ ایک محتاط اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پرائسز کس طرح سے موو کریں گی. جس طرح سے ایک بہت سمپل ٹرم کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ ہر سیکنڈ میں پرائسز موو ہوتی ہیں اسٹاک مارکیٹ کے اندر, اور وہ جو پرائسز موو ہو رہی ہیں وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی وجہ سے موو ہو رہی ہوتی ہے. تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ثانی وہ امپورٹنٹ فیکٹر ہیں جو پرائسز کو افیکٹ کرتے ہیں. اگر ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو پرائس ایز وی نو کہ پرائس اوپر کی طرف جا رہی ہوتی ہے, اسی طرح اگر سپلائی بڑھ گئی تو پرائسز نیچے کی طرف آ رہی ہوتی ہیں. اور اسٹاک مارکیٹ میں ایک کانسٹنٹ والیٹیلیٹی, کانسٹنٹ اپ ٹیک اینڈ ڈاؤن ٹیک وہ ڈیمانڈ اور سپلائی کی وجہ سے ہی ہوتی ہے. سو بینگ اے ٹیکنیکل اینالسٹ, اگر ایک بندہ جو چارٹس کو سمجھ سکتا ہے, پرائسز کو ریڈ کر سکتا ہے, تو وہ یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ ڈیمانڈ اس وقت زیادہ ہے, ڈیمانڈ ڈومینیٹ کر رہی ہے مارکیٹ کے اندر, یا سپلائی ڈومینیٹ کر رہی ہے. اور اس کو ہی دیکھ کے وہ فیوچر کے ڈائریکشن کا تعین کر سکتا ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے پرائس آگے بڑھ سکتی ہے یا نہیں بڑھ سکتی. اوکے, سو مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کی کوئی ایجوکیشن وغیرہ لوگوں کو حاصل کرنی ہو, از اٹ اے سائنس, ہاؤ ڈو ون گیٹس انٹو اٹ؟ دیکھیں اس میں کافی کتابیں اویلیبل ہیں. میں سجیسٹ کرتا ہوں جو انٹرنیٹ پہ فری مٹیریل اویلیبل ہے اس کو آپ اوائڈ کریں. کوشش کریں کہ کوئی ریکگنائزڈ ادارے سے, لائک CMT ایسوسیشن ایک لیجیٹیمیٹ ایک ریکگنائزڈ ادارہ ہے جو ٹیکنیکل انالیسس کو پوری دنیا میں پروموٹ کرتا ہے. ان کے کریکولم پڑھیں, ان کی کتابیں پڑھیں, اور ان کی اپروو جو بکس ہیں اس کو پڑھ کے آپ زیادہ بہتر طریقے سے آپ انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ میں کہوں گا کہ آپ اس کو پریکٹس بھی کریں, کیونکہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کو ساتھ ساتھ آپ پریکٹس کریں. ٹیکنیکل انالیسس, چارٹنگ, یہ وہ انفارمیشن ہے جس کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ ویری نیکسٹ ڈے مارکیٹ کے اندر اس کو ہوتا ہوا دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. تو اٹس ویری انٹریکٹیو, ویری ایپلیکیبل مارکیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے, کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ اس کو مارکیٹ میں ہوتا ہوا بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ اس کو ساتھ ساتھ اگر لے کے چلیں تو آئی تھنک اٹ گوز ہینڈ ان ہینڈ, اینڈ اور آپ کا ایکسپیرینس اس میں بہتر ہو سکتا ہے. کون سے چارٹ ایسے ہیں جو پاکستان کی مارکیٹ میں بہت پاپولر ہیں؟ ایوری سیکنڈ ڈے یو سی اے پرٹیکولر پیٹرن, یو سی اے پرٹیکولر چارٹ, people talking about it. دیکھیں سم آف دا کامن پیٹرن جو اسٹاک مارکیٹ میں بہت زیادہ مشہور ہے وہ ہیڈ اینڈ شولڈر پیٹرن ہے. جی, یہ میں ریگارڈنگ پاکستانی مارکیٹ کی بات کر رہا ہوں. کپ اینڈ ہینڈل پیٹرن ہے, ہیڈ اینڈ شولڈر پیٹرن ہے, یہ بہت زیادہ مشہور ہے. دیکھیں سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ ٹریڈر, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس, ٹریڈر نہیں ہے. آپ کو بتانا بھی ہے کہ یہ ہیڈ اینڈ شولڈر پیٹرن ایکچولی ہے کیا. ایک دو سینٹنس اگر آپ ناظرین کے لیے شیئر کرتے رہیں. دیکھیں میں بڑے سمپل لفظوں میں بات کرنا چاہوں گا اس وقت اپنی ناظرین کے لیے, کہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ پرائس کو ریڈ کرنا سیکھیں. جیسے آپ نے انٹرو میں کہا کہ پرائس کے اندر بہت ساری انفارمیشن چھپی ہوئی ہوتی ہے, بہت ساری انسائڈ انفارمیشن جو مارکیٹ میں کئی دنوں کے بعد آتی ہے وہ پرائس کے اندر پہلے آ جاتی ہے. تو اگر آپ پرائس کو ریڈ کرنا سیکھ جائیں, اور پرائس کے ساتھ کچھ اور انڈیکیٹرز بھی ہیں, والیوم لائک فار ایگزامپل, اور کچھ انڈیکیٹرز
उसके साथ जो कॉम्प्लीमेंट करते हैं प्राइस की कंफर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, अगर आप इन तमाम चीज़ों को रीड कर लें तो एटलीस्ट आप अपने आप को सेफ गार्ड कर सकते हैं, अपनी रिस्क मैनेजमेंट को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, आप अपनी एंट्री और एग्जिट पोजीशन को स्टॉक मार्केट में बेहतर बना सकते हैं विद दिस टूल। ज़बरदस्त। एहतशाम, यू मे बीन वॉचिंग 27 अप्रैल से ये रैली चली है 41,000 तक, तो किसी हद तक कहा जा सकता है कि नॉन स्टॉप आई है। सो टेक्निकली आप इस रैली को कैसे देखते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी कल ही हमने एक वेबिनार किया है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ, और उसमें मैंने एक स्लाइड शो की थी जिसमें मैंने बताया था कि न्यूज़ फ्लो बॉटम पे किस तरह के थे जब मार्केट बॉटम आउट हो रही थी, और आजकल न्यूज़ फ्लो किस तरह के हैं। तो यू वुड बी सरप्राइज टू सी सानी कि मार्केट जब लोज बना रही थी, वी वर लिटरली बहुत ज़्यादा पेसिमिस्ट थे, हम बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे, क्वारंटाइन में लोग थे, वर्ल्ड लिटरली बंद हुआ था और मार्केट उस दौरान बॉटम कर रही थी। देखिए, मार्केट की तो ये ब्यूटी है, स्टॉक एक्सचेंज के गेट पे धमाका होता है, अखिल भाई गेट पे होते हैं और बाज़ार नेगेटिव नहीं होती। बाज़ार के बारे में तो ये बड़ी कॉमन है कि जब मुल्क में शहर में ख़राबी होगी तो बाज़ार में तेज़ी ज़रूर होगी। मुझे टेक्निकली बताएं कि हाउ डिड यू लुक एट इट कि 27 अप्रैल को एवरीबडी वाज सेइंग कि यार बाज़ार ने यहाँ से नीचे जाना है, एंड टेक्निकली देयर वर पीपल हु वर सेइंग कि नहीं यार बाज़ार ऊपर जा सकती है। हाउ वाज दैट? देखिए, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं इनफैक्ट, बट ऑब्वियसली मैं इसको सिंपल करके सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि जब बाज़ार ने कोरोना के बाद नोज डाइव किया, बॉटम आउट होने की कोशिश करी थी, बाज़ार उससे पहले ही बेयर मार्केट को मैच्योर कर चुकी थी। बट ऑब्वियसली हमने एक मोमेंटम भी बिल्ड कर लिया था। So how do you say कि बेयर मार्केट मैच्योर हो चुकी थी? Is there a signal to it? Is there a pattern to it? How do you see and say make this statement? जी सानी, इसमें दो तीन चीज़ें हैं कि पहली चीज़ तो ये कि जी पिछले 3 साल से हम कंटिन्यूसली बेरिश मार्केट के अंदर थे। ऑन एन एवरेज हमारी मार्केट हर साल गिर रही थी एक ख़ास परसेंटेज से। 53,000 का जो हाई हमने 2017 में देखा, उसके बाद जितनी भी मार्केट में अपसर्ज आई वो एक अपवर्ड करेक्शन थी डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर। अच्छा, ये लेवल्स तकरीबन मुकम्मल हो रहे थे 27,000 26,000 के करीब, और हमारे पास इसको गेज करने के डिफरेंट मैकेनिज़्म हैं। एज आई अर्लियर सेड के डिमांड एंड सप्लाई एक क्राइटेरिया होता है, बट इसके साथ कुछ मोमेंटम डाइवर्जेंसेस भी होती हैं, कुछ RSI, MACD, ये एडवांस इंडिकेटर्स हैं जो मैं इस वक्त सिंपल टर्म में सिर्फ ये बताऊंगा, जहाँ पे आपको ये नज़र आता है कि सप्लाई किसी हद तक मैच्योर हो रही है और डिमांड बायर जो है उसको वो लेवल कंफर्टेबल होता है वो वहाँ पे ख़रीदारी करने के। अच्छा, इस दौरान सिर्फ ये नहीं था कि बेयर मार्केट मैच्योर हुई, बहुत ज़्यादा कुछ फैक्टर्स भी थे जिसे हमें देखने की ज़रूरत है। बट हाउ अबाउट वॉल्यूम सब्सक्राइब कर रहे थे कि ये मंदी जो है उसका वक्त जा चुका है? जी बिल्कुल, वॉल्यूम सजेस्ट कर रहे थे। इनफैक्ट अगर आप उसको क्लोजली वॉच करें तो आप देखेंगे कि वॉल्यूम्स जो बेसिकली ये बताते हैं कि कितने लोग चेंज ऑफ हैंड कर रहे हैं बेरिश मार्केट और बुलिश मार्केट के अंदर, वो काफ़ी हद तक कम हो गए थे और वो कंफर्म नहीं कर रहे थे बेरिश मार्केट की डाउनवर्ड प्राइस मूवमेंट को। इसके बिल्कुल बरक्स जैसे ही मार्केट रिकवर हुई, मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू हुई, हमने देखा कि वॉल्यूम्स बेहतर होना शुरू हो गए, लोगों ने पार्टिसिपेशन करना शुरू कर दी। फिर मार्केट का एक जनरल ट्रेंड भी अगर आप देखें, ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त लॉन्ग टर्म एक ट्रेंड है KC 100 इंडेक्स का। इस KC 100 इंडेक्स के अंदर हम देख रहे हैं कि मुस्तकिल हायर हाइज एंड हायर लोज लग रहे हैं। दिस हायर हाई एंड हायर लो इज़ टेक्निकली एक बुलिश साइन होता है मार्केट के अंदर। जब भी इस तरह की सिचुएशन बनती है, मार्केट एक बुलिश टेरिटरी के अंदर एंटर होना शुरू हो जाती है। How come that you have seen this fantastic rally of 52% and you have had no substantial correction? In fact, if you just want to see the correction in the longer run, we have witnessed a long-term correction in Pakistani market. We had in a secular bull market from 2011 to 2017, right. And then we had a long-term correction of three years, almost 3 years, बिल्कुल सही, right? तो हमें एक लंबी बुलिश मार्केट के बाद हमें कोई 2.5 साल के करीब ऑलमोस्ट एक करेक्शन मिली है मार्केट के अंदर। वो जब डाउनवर्ड करेक्शन कंप्लीट हुई तो एक नेचुरल फिनोमेना होता है सानी कि मार्केट नॉर्मलाइज होती है, मीन रिवर्जन
پلے کرتا ہے مارکیٹ کے اندر اور مارکیٹ اپنے نارمیلٹی کی طرف بڑھنا شروع ہوتی ہے. اور ایگزیکٹلی وہی پیٹرن ہمیں دیکھا گیا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اندر. اور نہ صرف یہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں دیکھا گیا بلکہ آپ دنیا بھر کی مارکیٹ اس دوران دیکھیں تو دنیا بھر کی مارکیٹ جو کرونا کی وجہ سے گری تھی وہ اپنے پریویس لیول کے قریب پہنچ گئی. اور اس وجہ سے ہی ہماری مارکیٹ کے اندر بہت تیزی سے ہمیں دیکھا گیا کہ امپروومنٹ نظر آئی اور ہم پری کرونا لیول کے قریب پہنچ گئے. سو یہ جو لانگ ٹرینڈ ہے KSE 100 انڈیکس چارٹ کا، یہ آپ کو ابھی بھی سسٹینیبل دکھتا ہے؟ جی کافی حد تک. بیسکلی دیکھیں پچھلے 3 مہینوں کے اندر تو ہم نے کوئی فنامنل ریٹرنس دیکھے KSE 100 انڈیکس کے اندر، اور اس میں کچھ جگہوں پہ تو کچھ ریکارڈز بھی تھے جو ہمارے ٹوٹ گئے کوارٹرلی پرفارمنس میں، منتھلی پرفارمنس میں. اس طرح کے ریٹرنز آبویسلی انویسٹر کو ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے اگلے کچھ دنوں میں یا اگلے کچھ مہینوں کے اندر. بٹ آبویسلی مارکیٹ کیونکہ ایک ڈاؤن ورڈ کریکشن کو مکمل کر چکی ہے، بیئر مارکیٹ میچور ہو چکی ہے، تو ہم اگلے 2 ڈھائی 3 سال تک ہم کنسسٹنٹ بیسس کے اوپر مارکیٹ میں بہتر پرفارمنس دیکھ سکتے ہیں.